إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا اور مقصد بھی واضح کر دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اتنی محنت کرو، کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ اسلامی بھائیوں، کئی خطبہ جمعہ سے میں آپ کے سامنے مسلسل اسی عنوان پر کچھ باتیں رکھ رہا ہوں کہ ہمارے گھر کیوں برباد ہوتے ہیں، گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ آج گھر سکون کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا، ہمارے گھروں سے سکون ختم ہے۔ آئے دن لڑائی جھگڑا ہمیشہ آئے دن کا یہ معمول بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ انسان جب پریشان حال ہوتا ہے، ممبئی آیا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہا، انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، سیدھے فوراً سے اس کو گھر سجھائی دیتا ہے کہ فوراً سے گھر چلو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کو سکون کا ذریعہ کہا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے
جس نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا. اور یہ سکون یہ الگ موضوع ہے کہ سکون ہمارے گھروں میں کیسے آئے گا، اس پر بہت ساری چیزیں، لیکن لب لباب یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون. سب سے پہلے توحید ہے، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان. اس کے بعد گھر میں تقوی کا ماحول، نماز کا ماحول، اور جو ہم شادی کریں وہ بھی نیک بیوی ہو، تبھی ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے میاں بیوی کا جو جوڑا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سکون رکھا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی بات کرتا ہے، آپ حقیقی سکون چاہتے ہیں، تب تک نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ دیندار خاتون، دیندار بیوی لے کے نہیں آئیں گے. میرے عزیزوں، تو کہنے کا مطلب یہ گھر سکون کا ذریعہ ہے. آدمی پریشان جیسے ہوتا، نبی کو آپ دیکھیے، پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی سیدھے گھبرائے ہوئے اپنے گھر فوراً سے گھر آئے. نیک بیوی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کو دلاسا دیا، تسلی دی. اسی طریقے سے تقریباً 2014 یا 15 یا 16 میں، شاید 15 میں زلزلہ آیا تھا. میں نے دیکھا اس موقع پر آدمی اپنے گھر چھوڑ کر میدان میں بیٹھا ہوا تھا. کتنے لوگ ہاسپٹل میں بھرتی ایڈمٹ ہو گئے تھے. ہمیشہ لگتا تھا کہ کب زلزلہ آئے. بڑا خطرناک وہ زلزلہ تھا، بہت نقصان نہیں، لیکن ہمیشہ وہ آتا رہتا تھا. ہم لوگ بھی میدان میں گھر چھوڑ کے، جتنے لوگوں کو دیکھتا اپنی بلڈنگ چھوڑ کے فیلڈ میں بیٹھے رہتے تھے. تو ہمیشہ آدمی سکون اس کو اپنے گھر میں ملتا ہے. گھر والے اگر اچھے ہوں، نیک ہوں، تب بھی سکون ملتا ہے. تو ہم وہ اعمال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ جس نے ہمارے گھروں کو برباد کر دیا. ہمارے گھروں میں آئے دن لڑائی ہوتی ہیں اور معاملہ طلاق پر ختم ہو جاتا ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بدگمانی، برا گمان. اگر میاں بیوی ہیں، بدگمانی، شک پیدا ہو گئی تو ہوتا یہ عام طور سے بیوی شوہر کا ہمیشہ موبائل چیک کرے، بات بات پر شک. شوہر اگر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ گیا، بیوی شک کر رہی ہے بس میری ہی برائی ہو رہی ہوگی. یہ شوہر اس کا اپنی بہن کے پاس چلا گیا، یہ معاشرے کی سچائی ہے. عورت اگر دیندار نہیں ہے، فوراً سے، آج اکثر گھر کے یہی مسائل ہیں، فوراً سے وہ بول دے گی کہ تم اپنی بہن کے پاس یا اپنی ماں کے پاس یا اپنے باپ کے پاس جو گئے، میری برائی کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. کتنے ایسے لوگوں نے بتایا کہ فون آیا، سوچا کہ میرا دوست ہے، نیچے نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہے، اوپر چلا جائے. بیوی دوڑتے ہی اوپر گئی. ایسا نہ ہو، اعتماد نہیں، بدزنی. تو بدزنی اگر آ گئی تو وہ گھر برباد ہو گیا، وہ معاشرہ تباہ ہو گیا، گھر کے لوگ برباد. کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے روکا ہے بدزنی، برا گمان نہ کرو. ایک انسان اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو اور اس کے بندوں سے بھی اچھا گمان رکھو. رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا. صحابہ کہتے ہیں جب کہا جاتا یا ایھا الذین آمنو، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. صحابہ کہتے ہمارے کان، ہم غور سے سنتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور اسی بدزنی سے منع کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے مومنوں، اے ایمان والوں،
تم بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا ولا تجسسو، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑا کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کے بعد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ غیبت کرنا گویا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ کہتا ہے تم اس کو ناپسند کرو گے، تو اسی طریقے سے تم غیبت سے دور رہو۔ واتقوا اللہ، اور ان تمام چیزوں سے وہ انسان دور رہے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ تمام گناہوں سے وہی انسان بچ پاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک نصیحت پوری زندگی اس کی بدل دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے منع کیا کہ تم بہت زیادہ گمان نہ کرو، اس لیے کسی کے تعلق سے جہاں بدگمان ہوئے پھر تم اس کی ٹوہ میں لگو گے۔ تمہیں یہ فکر ہوگی اس کی کوئی برائی مجھے مل جائے، برائی مل گئی، پھر تم لوگوں سے بتاتے ہوئے پھرو گے، غیبت کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جڑ کاٹ دی، جہاں وہ جڑ جو غیبت تک پہنچاتی ہے، آپس میں ناچاکیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ بدگمانی کسی کے تعلق سے نہ کیا کرو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ لوگوں بدگمانی سے بچا کرو، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ اللہ کے رسول نے اس بدگمانی کو قرار دیا۔ آج یہ ہمارے گھروں کی حقیقت ہے، آج جگہ جگہ یہ چیز پائی جا رہی ہے، میاں بیوی ہیں، اعتماد نہیں، ایک دوسرے سے بدگمانی بڑھتی گئی، معاملہ طلاق پر ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا بدگمانی نہ کرو۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ، ایک صحابی آئے، اپنی بیوی سے بدظن ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میری بیوی خوبصورت، میں خوبصورت، یہ کالا کلوٹا بچہ اللہ کے رسول میرا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول مجھے اپنی بیوی پر اعتماد نہیں۔ اے اللہ کے نبی ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ مجھے لگ رہا ہے، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا، ہم خوبصورت ہے، ہماری بیوی خوبصورت ہے، لیکن جو بچہ آیا ہے وہ بالکل کالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات سنی، صحیح بخاری کا واقعہ، اللہ کے نبی نے اس کو بٹھایا اور کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمارے پاس اونٹ ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ بتاؤ وہ اونٹ کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی سب سرخی مائل ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا کیا اس میں کوئی سیاہی مائل اونٹ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی ایک دو ہے۔ نبی نے کہا یہ اونٹ کہاں سے آگے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ہو سکتا ہے اس کی نسل میں کوئی رگ ہو، کوئی نسل میں کبھی کوئی اونٹ ہو اس پر چلا گیا۔ نبی اکرم نے فرمایا اے صحابی اسی طریقے سے یہ تمہارا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے خاندان میں کبھی کوئی ہو اور یہ بیٹا اسی پر چلا گیا۔ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدگمانی نہ کرو۔ آپ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیثوں کی اکثر کتابوں میں آیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس اتنی سہولت کبھی نہ تھی، صحت مند تھا، دو سواریاں، ساری چیزیں، لیکن یہی تھا کہ آج نکلوں گا کل نکلوں گا، ایسے ہوتا رہا۔ کہا اسلامی لشکر نکل گیا، میرے اوپر اعتماد کہ میں اچھی سواری میرے پاس یہ لوگ پہنچ جائیں گے تھوڑے دور پہ، میں فوراً سے پہنچ جاؤں گا۔ کہا ہوتے ہوتے میں ایسا ہوا کہ شرکت نہ کر سکا، آج نکل جاؤں کل، سستی کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا۔ کہا اللہ کے نبی جیسے وہاں پہنچے
فوراً سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بنو سلمہ کا ایک انسان اٹھا، کہا اللہ کے نبی خود کو خود پسندی نے، تکبر نے، کبر نے منع کر دیا، اس لیے وہ نہیں آیا۔ حضرت معاذ بن جبل وہاں پر بیٹھے ہوئے کہا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کعب بن مالک کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول ایسی یہ جو صحابی کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں، ہمیشہ ہم نے ان کے اندر بھلائی دیکھی ہے۔ دیکھ رہے آپ بدگمانی جیسے ہوئی، دوسرا معاذ بن جبل گواہی دے رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، یہ ان کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہیں، نہیں، ہمیشہ ہم نے ان کے اندر خیر دیکھا ہے، بھلائی دیکھی ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بڑا مشہور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور آپ سے باتیں کی، حال چال لیا، کافی دیر تک گفتگو کی، واپس جانے لگی۔ اللہ کے نبی اٹھے اور ان کو چھوڑنے کے لیے آپ آئے، راستے میں آپ نے دیکھا دو انصاری صحابی ہیں، وہ کچھ بات کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، وہ تیز رفتار ہو کے تیزی سے چلنے لگے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، رک جائیے، کہا اے میرے صحابہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ آپ نے اتنا جملہ فرمایا، دونوں صحابی نے کہا سبحان اللہ، بہت تکلیف ان کو ہوئی۔ اللہ کے نبی آپ کے تعلق سے ہم غلط گمان کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کے تعلق سے غلط سوچ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی ٹھیک ہے، لیکن شیطان اس طریقے سے تمہارے اندر گردش کر رہا ہے، انسان کے اندر اس طریقے سے گردش کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ایسے شیطان تمہارے اندر دوڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی غلط بات ڈال دے، اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیے کس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے معاشرے کو پاک کیا تاکہ ہمارے گھر صحیح جھگڑا لڑائی یہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ آج بھی مسلمان اس کو فالو کر لیں، کسی کے تعلق سے ہمیں بدگمان نہیں ہونا ہے، ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اندرونی معاملہ کیا ہے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ ہم ظاہری طور پر اس کو اچھا دیکھتے ہیں، ہم اچھا ہی اس کو سمجھیں گے۔ میرے عزیزوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، صحیح واقعہ انہوں نے ذکر کیا تھا، کہا کہ ایک شادی ہوئی، لڑکی حاملہ تھی، وہ اپنے مائکے چلی گئی۔ دیکھیے بدگمانی انہوں نے دکھائی، کہا لڑکی مائکے چلی گئی اور مائکے میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، کہا وہ گئی ٹیکا لگوانے، اس نے پوچھا کہ شوہر کا نام کیا، تو لڑکی نے کہا کہ اس کا نام وحید ہے یا نوید ہے۔ اس کو سنا گیا وحید، اس نے وحید بتایا، اس کو نوید سنا گیا، نام میں کچھ ایسا ہو گیا تو غلط نام ڈال دیا، اس نے وحید کی جگہ ڈال دیا نوید۔ کہا کہ اس لڑکی کہتی میں دیکھا تک کی نہیں اس کو، اور چلی آئی۔ جیسے سسرال گئی کچھ دن گزرے، نند کی نگاہ پڑ گئی، بونڈر بنا دیا کہ بھائی سنو یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، اصل نام یہ ڈالی ہے اسی کا بچہ ہے۔ کہا بہترین گھر چل رہا تھا اور اس نند نے ایسا کیا پورا گھر تباہ ہو گیا، طلاق لے کے گھر چھوڑ دیا، اس نے طلاق دے دی اور معاملہ ختم کر دیا۔ چھوٹا سا مسئلہ، لیکن اگر آدمی صحیح جانکاری اس کے پاس نہیں ہے، بدگمانی میں پڑ گیا تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تو بدگمانی سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہمارے گھر برباد نہ ہو، ہمارے گھر میں طلاقیں نہ ہو، تو بدگمانی سے اپنے گھروں کو پاک کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے جہیز، اس سے بھی گھر آج ٹوٹ رہے ہیں۔ کتنی بچیاں
خودکشی کر لیتی ہیں، کتنی بچیاں آج ارتداد کے راستے پر چل رہی ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرا باپ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ جہیز کا سامان، اور لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ بیٹھے بیٹھے بوڑھی کتنی بچیاں ہو گئی، کتنی بچیوں کو مار دیا گیا، کتنی بچیاں ہیں جو ساس ان کو تانا دیتی ہے، لائی گھر سے کیا ہے؟ میرے عزیزوں، یہاں تک کہ سننے میں آیا سخت کڑاکے کی ٹھنڈی، یو پی کی ٹھنڈی اور مار لو، وہاں پر کہا کہ ساس نے کہا کہ تیرے ابا نے تجھے لحاف نہیں دیا، بیڈ نہیں دیا، زمین میں سو، زمین میں اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں، ٹھٹرتی رہی یہ لڑکی۔ میرے عزیزوں، اس جہیز نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا، کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی، کتنی لڑکیاں ارتداد کے راستے پر چل پڑی، مرتد ہو رہی ہے میرے عزیزوں۔ اور جہیز ملتا ہے، اس کے بعد اس کے باپ نے اچھا خاصا جہیز دے دیا، بچی پورا کا پورا جہیز اپنے لاکر میں تالا لگا کے رکھتی ہے۔ اس پر بھی اگر اس کی اور اگر جٹھانی ہے تو پھر اور مسئلے ہوتے ہیں۔ کوئی مہمان آ گیا، اب یہ ہوتا ہے صاحب اپنے برتن کون نکالے گا، اس پر بھی لڑائیاں، اتفاق سے گلاس بھی کانچ کا ٹوٹ جائے، اس پر بھی لڑائیاں۔ اس جہیز نے ہمارے گھروں کو برباد کر دیا۔ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ جہیز نے برباد کر دیا۔ میرے عزیزوں، جب تک ہم اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، آپ منبر پر بولتے رہیے، آپ سنتے رہیے، ہماری اور آپ کی طاقت نہیں ہے اس جہیز کی رسم کو ختم کر دیں۔ ہاں، اگر ہم اپنی بچیوں کو وراثت میں جتنا اس کا حصہ ہے دینے لگے، یہ باطل جو رسم ہے آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ باپ اچھا خاصا اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنی بچی کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے، ایک معاشرے میں رسم چل پڑی، آپ ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ بعد، کچھ دن کے بعد دے دیجیے، سائڈ بائڈ کر کے دے دیجیے، اس کو کوئی حرام نہیں کہتا۔ جو ڈنکے کی چوٹ پہ آج یہ کہا جا رہا جاؤ ایک ایک برتن واپس کرو، ان کو یہ بھی تو غور کرنا چاہیے ہم نے بچی کو وراثت میں کیا دیا، محروم کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا وراثت کا یہ بدل یہ جہیز ہے، اس لیے میرے عزیزوں جہیز کا بدل مان لیا تو جہیز پورا کر دیا، اس کا وراثت میں حصہ گول ہو گیا۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں جہیز کی یہ رسم ختم ہو، نکاح آسان ہو جائے، ہمیں اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دینا ہوگا، اور حصہ دے دیں گے تو آٹومیٹک یہ جہیز کا سسٹم پورا کا پورا ختم ہو جائے گا۔ کتنے قریب باپ ہیں رات کو بستروں پر، اللہ کی قسم ان کو نیند نہیں آتی، رات دن بھول گئے ہیں لوگ ان کے گھروں کا، ان کو کوئی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے بچی، بہت اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے، کب تک بیٹھی رہے گی؟ بال پک گئے، بوڑھی ہو گئی، لیکن کوئی تیار نہیں ہے، دیندار گھرانہ ہے، لیکن اس کے بعد دیکھ رہا ہے کہ مال کتنا ملے گا، جہیز میں ہمیں کیا ملے گا، جہیز میں کچھ نہیں، تو آدمی اس سے نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ تو جہیز کو ہمیں ختم کرنا ہے تو ہمیں وراثت کا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ہمیں سختی اور پوری حوصلے کے ساتھ اس کو لاگو کرنا ہے، تبھی یہ ہمارا گھر ان تمام برائیوں سے پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 34 ایک ٹکڑا ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگراں متعین کیا۔ یہ مرد حضرات یہ نگراں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نگراں ذمہ دار بنایا ہے عورتوں پر۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ مرد ہوگا، لیکن آج معاملہ الٹ ہے۔ آج عورت کی چل رہی، مرد بیچارہ بیٹھا ہوا، دیہاتی زبان میں کہہ لیجئے کہ میرا راج ہے، عورتوں کی حکومت، مرد کی کوئی اہمیت نہیں۔ کتنے گھرانے میں جانتا ہوں
آدمی گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے، واللہ ایک پیسے کی اس کی عزت نہیں، بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا فیصلہ وہ نہیں لے سکتا ہے، پوری کی پوری گھر پر حکمرانی کر رہی ہے عورت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اہل فارس نے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ کو معلوم ہوا کہ فارس کے لوگوں نے اپنا بادشاہ ایک لڑکی بوران کو بنا دیا۔ نبی اکرم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امراتا، فرمایا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم برباد ہوئی، وہ گھر برباد ہوا جہاں پر عورت کی چل رہی ہے اور مرد سائڈ سے کر دیا گیا، کوئی حیثیت نہیں مرد کی۔ تو میرے عزیزوں، یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آج ہمارے جو گھر تباہی کے دانے پر جا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس میں یہ بھی آج عورت برابری بھی کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے۔ جاب شریعت نے یہ کہا کہ مجبوری کی صورت میں وہ جاب کر سکتی ہے، کب؟ ایسی جگہ جہاں پر صرف لیڈیز کام کرتی ہوں۔ آج وہ دیکھو، برا لگے لگے، میں تو اس کو دیوس مانتا ہوں، اس مرد کو جو اپنی بیوی یا بہن کو لے کے جاتا ہے کمپنی اور وہاں کام کر رہی ہے جہاں پر مرد بھی کام کر رہے ہیں اور لڑکی بھی کام کر رہی، اس کی بہن یا اس کی بیوی۔ دیوس ہیں ایسے مرد، اللہ کی قسم شریعت حرام قرار دیتی ہے۔ جب ایسے معاملے ہوتے ہیں نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں۔ اللہ نے عورت کا دائرہ کار گھر بنایا ہے، وہ گھر میں بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرے گی، اسلامی نہج پر صحیح تربیت کرے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، لیکن یہ مرد کے برابری کے چکر میں آج جاب کر رہی ہے اور کہتی ہے چل روٹی ہم بنا رہے ہیں تو کھانا تو بھی بنا، آدھا آدھا کام تو بھی کر، تو کما رہا ہے تو ہم بھی کما رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں گھر۔ میرے عزیزوں، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، کیوں؟ ذمہ دار بنایا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ مرد ایک تو جسم میں مضبوط ہوتے ہیں عورت سے، دوسری چیز کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے عورتوں کے اوپر، یہ خرچہ دینا، رہائش دینا، گھر دینا، یہ مرد کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ لیکن آج ہم الٹ رہے ہیں، جب گھر میں عورت کی حکمرانی ہوگی ظاہر سی بات ہے گھر وہ ٹوٹیں گے۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ آج بیجا تکلف کہہ لیجئے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ آپ رشتہ لگائیے کہیں، دیکھیے آج بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، آج حیثیت نہیں ہے، قرضہ لے کے ایسی پرتکلف دعوت آپ کی کر رہا ہے، بیجا تکلف کہہ لیجئے اس کو، 50 طرح کے آئٹم، اور جائے گا بلڈنگ، جھوٹ بول رہا ہوگا یہ بلڈنگ اپنی ہے، یہ بلڈنگ اپنی ہے، کھیت میں نکل گیا یہ پلاٹ اپنا ہے، یہ پلاٹ اپنا ہے، دھوکہ دے رہا، سامنے والا سوچتا ہے ارے بڑا پیسے دولت مند انسان ہے یار۔ ایسے کتنے گھرانے میں جانتا ہوں ٹوٹے بعد میں، جب اصلیت معلوم ہوئی کہ یہ دو کوڑی کا انسان نہیں، لیکن حیثیت قرضہ لے کے یہ کر کے اتنے آئٹم لگا دیے اس نے کہ لوگ تعجب کر رہے تھے، کیا بہترین رشتہ ملا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس سے قدردان 2 مہینے کے بعد شادی ہو گئی، اس کے بعد وہ پانی تک نہیں پوچھ رہا ہے، آپس میں لڑائیاں، تنازع۔ تو اس طریقے سے میرے عزیزوں، جتنی حیثیت ہے آپ اس کو بتائیے، بیجا تکلف آپ مت کیجئے، ہمارے پاس حیثیت جتنی ہے ہم اتنا انتظام کریں، رشتہ کیجئے آپ نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں انتظام کر دے گا۔ واقعی اگر ہمیں اللہ پر توکل ہے، واقعی اگر ہمارا گھرانہ دیندار ہے، رشتہ رب العالمین بھیج دے گا۔ لیکن یہ دوگلا پن، یہ منافقت، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، اس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج اس سے بھی اپنے گھروں کو پاک کیجئے۔ اور ایک چیز ہے، شوہر کی ناقدری، شوہر کی ناشکری، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج عورت ہے، آج تیار نہیں ہے۔ اللہ نے جو مقام دیا شوہر کو،
لیکن وہ مقام ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ شوہر کی ناشکری کر رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیا، آپ نے مردوں کو نصیحتیں کی، مائک کا سسٹم نہیں ہوا کرتا، آپ عورتوں کے پاس گئے، آپ نے نصیحت کی اور اس میں آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا فَقُلْنَا وَبِمَا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسی کون سی چیز ہمارے اندر ہے؟ فرمایا تُكْسِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اے عورتوں تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی ناقدری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور جگہ پہ یہی روایت، اس نے فرمایا، صحیح مسلم میں بھی ہے، فرمایا عورتوں نے کہا اَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیرہ ویکفرن الاحسان، لو احسنت الى احداهن الدہر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك شيئا قط، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور احسان فراموش ہو، اس لیے پوری زندگی تمہارا شوہر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، اچھا سلوک کرتا رہے، اپنی حیثیت کے مطابق تمہارے مطالبات پورا کرتا رہے، ایک مطالبہ پورا نہ کر سکا، کچھ مجبوری آ گئی، فوراً سے تم نے کہہ دیا جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں، تیرے گھر میں آئی ہوں، آج تک ہمیں سکون نہ ملا، آج تک ہمیں قرار نہ ملا، پوری زندگی پریشانیوں میں کٹ گئی، پوری زندگی تکلیفوں میں گزار دی ہم نے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج معاشرے کی بہت بڑی سچائی ہے، اگر عورت جان لے کہ ہمارا یہ مرد، ہمارا یہ شوہر کتنی مصیبتوں سے آج کے اس مہنگائی کے دور میں کتنی محنتیں کر رہا ہے، کتنی کوششیں کر رہا ہے، حلال کے لیے کتنی جد و جہد کر رہا ہے، رات کو رات نہیں جان رہا، دن کو دن نہیں جان رہا ہے۔ وہ لوگ جن کے یہاں پہ ذاتی گھر نہیں ہے، ان سے آپ پوچھئے، چھوٹے سے کمرے میں 2-3 لوگ رہتے ہیں تاکہ کرایہ کم پڑے، کیا اس کو نہیں لگتا کہ آرام کیا جائے، محنت کم کی جائے، وہ بھی چاہتا ہے وہاں جایا جائے، گھوما جائے، ٹہلا جائے، لیکن وہ ذمہ داریوں کی بنا پر اندر سے رات کو اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اتنا زیادہ ٹینشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، اے عورتوں تم اپنے شوہروں کی قدر کیا کرو، اور وہ عورت شوہر ناراض ہے، اس کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم فرماتے کہ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس لیے شوہر اس کا ناراض تھا، شوہر اس سے ناراض تھا۔ میرے عزیزوں، بہت بڑا فیکٹر ہے یہ ناشکری والا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنے امتحانات سے گزارا، بڑھاپے پہ بیٹا دیا، بیٹا کام کاج ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، اللہ کا حکم آیا ذرا وہ لوگ جن کو بہت طویل عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، ذرا تصور کرو بڑھاپے میں اللہ نے ایک بیٹا دیا، اللہ کا حکم آ رہا ہے اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کر دو، فوراً سے تیار ہو گئے۔ یہ واقعہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، تو کافی عرصے کے بعد کہا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خیر خیریت لی جائے۔ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے، اور گئے بیٹا اسماعیل موجود نہیں، شکار کھیلنے گیا،
बहू से मुलाकात हुई, पूछा कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? कहा शिकार खेलने गए। कहा जिंदगी कैसी गुजर रही है? कहा जिंदगी की पूछ रहे हो? कहा सुबह खा लो तो शाम में नहीं, शाम में खा लो तो सुबह नहीं। अरे जान के लाले पड़ गए, शादी करके फंस गई। यही अपनी जबान में कह दिए, फंस गई, हम तो फंस गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बहू ने समझ नहीं पाया। कहा जब तुम्हारा शौहर आ जाए तो मेरा सलाम कहना और ये कहना कि अपने दरवाजे की चौखट तब्दील कर लो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, उनको मालूम हो गया, ऐसा लगा कि कोई आया था। कहा कोई आया था क्या? कहा हाँ, एक बुढ़ा आया था, उसने सलाम किया, फिर खैरियत पूछी तो मैंने बता दिया कितनी तकलीफ से गुजर रही है। कहा क्या कहा था? कहा बात तो नहीं समझ पाई, ये कहा कि दरवाजे की चौखट तब्दील कर दे। कहा आए मेरी बीबी सुन, वो मेरा बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। दरवाजे की चौखट से मतलब ये, मैं तुझको तलाक दे देता हूं, तू अपने घर चली जा। मेरा वालिद नबी और वो ये पसंद नहीं कर सकता, हम भी पसंद नहीं कर सकते, नबी के घर में ऐसी औरत हो जो अल्लाह की नाशुक्री करे, अपने शौहर की नाशुक्री करे। फिर काफी अरसे के बाद गए, फिर पूछा बहू से, इत्तफाक से फिर भी अपने बेटे इस्माइल से मुलाकात नहीं। फिर पूछा कि ये बताओ कैसी जिंदगी गुजर रही है? नेक बहू थी। कहा अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन, जिस हाल में अल्लाह रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र। कहा जब तुम्हारे शौहर आ जाएं सलाम करना और कहना ये दरवाजे की चौखट बरकरार रखें। ये वाकया आप बार बार सुनते रहते हैं, ये भी इसी नाफरमानी के ताल्लुक से जुड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, एक चीज और है जो हमारे घरों को बर्बाद कर रही है, वो है अना का मसला। थोड़ा सा मामला हुआ, अरे अना, हम मामूली सी नरमी कर ले, नहीं हो सकता, झुक जाए, ये नहीं हो सकता। कुव्वते बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं, कुव्वते बर्दाश्त की कमी। मामूली सा मसला हुआ, इतना बड़ा बन गया, ना ये झुकने को तैयार ना वो झुकने को तैयार। मेरे अजीजों, इस अना को मार दो। इसी अना ने इब्लीस को, कितना चहेता था इब्लीस, इबादत में कितना आगे, अल्लाह का एक ही हुक्म नहीं माना कि आदम को सजदा कर लो, फौरन से अना आ गई, मैं सजदा कर लो, हम तो उससे बेहतर है, मैं नहीं सजदा कर सकता। रांदे दरगाह हो गया। और फिरौन भी, उसी ने भी कहा था अना, मैं सबसे बड़ा रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह ने उसको भी गारत कर दिया। हम भी अगर अना का मसला लेकर खड़े हैं, अल्लाह हमें भी रुसवा कर देगा, अल्लाह हमारे घरों की बर्बाद कर देगा। मसाइल छोटे छोटे, 4 बर्तन जहां पे होंगे खटकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर में, देखिए कौन है, अल्लाह के आखिरी नबी, सारे नबियों के सरदार, हजरत आयशा के घर में हजरत ज़ैनब ने कोई अच्छी चीज पकाई। सोचा कि अल्लाह के रसूल आयशा के यहाँ है, एक प्याले में कोई वो चीज खादिम को दी, जाओ अल्लाह के रसूल को दे के आओ। जैसे खादिम ने एंट्री की, सलाम करके दिया कि आपकी बीबी हजरत ज़ैनब ने ये भेजा है। आयशा को गैरत आ गई, प्याला पकड़ा, पटक दिया। मैं यही पे रोकता हूं, मैं ये कहता हूं, हम और आप होते तो हम उसी बीबी को पटक देते। हाँ, ये है हमारा वक्त का नबी। सही बुखारी की वाकया, सही बुखारी की हदीस का वाकया है। नबी बैठे, प्याला पटक दिया, नबी एक एक टुकड़ा उस प्याले को उठा रहे, चुन रहे हैं और खादिम से कह रहे हैं, गारत उम्मुकी, सुनो तुम्हारी मां को गैरत आ गई। उसको ये अच्छा नहीं लगा, आयशा के यहां हम हो दूसरी आपकी बीबी, कैसे ये हिम्मत हुई कि दूसरी बीबी भेज दे, गैरत आ गई। आपने कोई नहीं, आप खामोश रहे। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा का नया प्याला उठा के खादिम को दिया, कहो ये लेके जाओ और ज़ैनब को ये प्याला दे देना। इस तरीके से हैंडल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसी को बात का बतंगड़ बना देते, घर सलामत कतई नहीं रह सकता। मेरे अजीजों, इसी तरीके से ये अना क्यों आती है? इसलिए इंसान अपनी हैसियत को भूल जाता है।
کس حال میں آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے بوئیسر میں جب وہ آئے ہوں گے اسی عبد نگر میں، کچھ نہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آج اللہ نے نواز دیا تو انسان تکبر، انا آ گیا، تکبر اس کے اندر آ گیا، انا کی یہ کیڑے اس کے اندر پنپنے لگے، میں کسی سے کم تھوڑو ہوں، یہ چیز آ گئی۔ میرے عزیزوں، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، انہی کو احسان فراموش کہا جاتا ہے کہ رہنے کے لیے کسی نے جگہ دی، آج انسان اس کا احسان فراموش ہے، اسی سے دشمنی کر رہا ہے، اور ایسی دشمنی کہ مل جائے اور اس کو موقع لگ جائے اس کو دنیا ہی سے ختم کر دے۔ آج یہ معاشرے کی بہت بڑی سچائی ہے میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے گھروں کو برباد کرنے والی ایک چیز اور ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ یہ بھی بہت عام ہے، معاملہ ہوا فوراً سے لڑکی کے بھائی سالے صاحب کا فون آیا اپنی بہن کے پاس، ڈرنا نہیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ہم اس کو مزہ چکھائیں گے، سبق اس کو سکھائیں گے ہم۔ آج یہ معاشرے میں بہت چل رہا ہے میرے عزیزوں، اسی نے گھر تباہ کر دیے۔ اب تو مت جانا، آج اس کی چھٹی کا ہم دودھ اس کو یاد، اس کو سبق سکھائیں گے، یہ تمہارا داماد ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، آپ دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پوچھا شوہر کہاں ہے؟ دوپہر کا وقت، کہا اللہ کے رسول معمولی سا جھگڑا ہوا، ناراض ہو کے کہیں چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جاؤ تلاش کر کے آؤ، اے فاطمہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ یا اپنے ان کی ایک عظمت بتانے کے لیے، وہ تمہارے شوہر ہی نہیں تمہارے بھائی کے حساب سے، فرمایا تمہارے چچا کے بیٹے بھی ہیں وہ۔ اس کے بعد ایک صحابی گئے کہ اللہ کے رسول مسجد میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، چادر گری پڑی ہوئی ہے، مٹی کی مسجد ہے، نیچے ٹیرس تو تھی نہیں، یہ ٹائل تو تھی نہیں، مٹی میں لت پت ہیں۔ نبی اکرم گئے، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی اکرم اپنے ہاتھ سے اپنے داماد کے جسم پر لگی ہوئی مٹی صاف کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ دیکھیے یہ کیسے اللہ کے نبی نے گھروں کو بنایا ہے۔ ہم ہوتے فوراً سے بھڑک جاتے کہ، اور ہماری حیثیت اسٹیٹس ہوتی تو پھر اسی بات پر ہم اس کو سبق سکھانے لگ جاتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بتایا، حضرت علی کی ریسپیکٹ دیا، مٹی صاف کی اور منا کے لے کے آئے۔ حضرت علی کو اتنا یہ لقب پسند آیا، تمام چھوڑ کر حضرت علی اسی سے خوش ہوتے تھے جب ان کو کوئی ابو تراب کہتا تھا، مٹی کے بعد باپ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا۔ میرے عزیزوں، باتیں اور تھیں لیکن میں یہیں پر کلوز کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رب العالمین جو ہم نے باتیں کہی ہیں بہت بڑی معاشرے کی ریالٹی ہیں، آج یہ ٹاپک بہت زیادہ چل رہے ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سنیں، اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنی باتیں کی ہیں ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں رب العالمین امن و امان پیدا کر دے، برکتوں کے دہانے کھول دے، رب العالمین سکون کا ماحول پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحت و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہوں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ رب العالمین جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ رب العالمین دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں، رب العالمین ہمیں نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں، وہ مواحد مرد موحدہ عورتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر عذاب قبر ہو رہا ہو، رب العالمین عذاب قبر کو ان سے دور کر دے۔ رب العالمین کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔